بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہیلتھ اینڈ اسلامک سیریز میں خوش آمدید۔ عید کے موقع پر خود کو سنوارنے کے طریقے، چکنی جلد اور خشک جلد کے راز۔ عید پر غیر ضروری چہرے کے بالوں سے چھٹکارا پانے کے لیے کپڑوں اور جوتوں کے اسٹائل اور ٹرینڈ فیشن کو مد نظر رکھتے زیورات کا استعمال، کم بجٹ میں عید کی شاپنگ کرنے کا طریقہ۔ تو چلتے ہیں ان پوائنٹس کی طرف جن کا استعمال کر کے آپ اپنی عید کو چار چاند لگا سکتے ہیں۔ خشک اور چکنی جلد کو خوبصورت بنائیں، کپڑوں اور جوتوں کے ٹرینڈ کو فالو کریں۔ کیسے زیورات کا استعمال کریں جس سے جسم خوبصورت لگے، اور سب سے اہم بات، کم بجٹ میں کیسے زیادہ شاپنگ کی جا سکتی ہے۔ کوئی عام سا بیوٹی سوپ کدوکش کر لیں۔ یہ ایک کھانے کا چمچ دودھ آدھا کپ، شہد ایک کھانے کا چمچ، لیموں کا رس ایک کھانے کا چمچ اور گلیسرین ایک کھانے کا چمچ لے کر ان تمام اجزاء کو پتیلے میں ڈال کر چولہے پر چڑھا دیں۔ ہلکی آنچ پر اتنا پکائیں کہ کدوکش کیا ہوا سوپ حل ہو جائے۔ حل ہونے کے بعد چولہے سے اتار کر سوپ کے سانچے میں ڈال کر ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں اور پھر پوری رات کے لیے چھوڑ دیں۔ صبح چیک کریں گے تو آپ کا سوپ تیار ہوگا۔ چکنی جلد کے لیے سوپ۔ چکنی جلد تو قدرت کا انمول تحفہ ہوتا ہے۔ چکنی جلد والی خواتین اگر اپنی جلد کی حفاظت طریقے سے کریں تو ہمیشہ جوان نظر آئیں گی۔ ایسی جلد کی حامل خواتین کے چہرے عموماً جھریوں سے پاک ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چکنی جلد خشک جلد کی نسبت زیادہ جوان اور پرکشش نظر آتی ہے۔ جہاں چکنی جلد کی بے شمار فوائد ہیں، وہیں اگر آپ نے اپنی جلد کا خیال نہ رکھا تو آپ کو بے شمار جلدی مسائل بھی پیش آ سکتے ہیں۔ ان مسائل سے بچنے کے لیے آپ کو ہوم میڈ سوپ بنانے کا طریقہ بتا رہی ہوں۔ سوپ تیار کرنے کے لیے عام بیوٹی سوپ کدوکش کیا ہوا ایک کھانے کا چمچ ارکے گلاب، آدھا کپ گلاب کی پتیاں، 1/4 کپ شہد، ایک چائے کا چمچ اور مالٹے کے چھلکے پیسے ہوئے ایک چائے کا چمچ لے کر ان تمام اجزاء کو دیگچی میں ڈال کر ہلکی آنچ پر اتنا پکائیں کہ سوپ حل ہو جائے۔ حل ہو جانے پر چولہے سے اتار کر رکھ دیں اور ایک دن بعد سوپ جم جائے تو اسے استعمال کریں۔ بہترین نتائج کے لیے صابن چہرے پر لگا کر 2 منٹ تک چہرے کا مساج کریں۔ بہت جلد آپ کا چہرہ چمک اٹھے گا۔ فالتو بالوں اور روئی کو اکھاڑنا اور جلد سے علیحدہ کرنا خاصا تکلیف دہ کام ہے۔ خواہ آپ کسی بھی طریقے سے ویکسنگ کر رہی ہوں، مگر آپ جدید طریقے سے کم تکلیف سہنے کے بعد غیر ضروری بالوں سے پاک، نرم و ملائم اور شفاف جلد کا حصول آسان ہو رہا ہے۔ مارکیٹ میں اب پیل آف ویکس آ چکی ہے۔ آپ کو کرنا صرف یہ ہے کہ دیے گئے برش کی مدد سے ویکس جلد کے مطلوبہ مقام پر لگانی ہوتی ہے اور اسے سوکھنے دینا ہوتا ہے۔ چند سیکنڈ کے بعد اسے خشک ہو جانے والی ویکس کے ٹکڑوں کو اٹھا کر جائزہ لینا ہوتا ہے کہ کتنے بال نکل گئے ہیں۔ آپ ریگولر ویکسنگ میں موٹے سوتی جہیز کے ٹکڑوں یا پھر سٹرپس کی مدد سے جلد کے ساتھ باقاعدہ کھینچتانی کرتی ہیں۔ نئی سادہ اور آسان ترین ویکسنگ میں آپ کو کپڑے کا استعمال کرنا ہی نہیں۔ اس نئے طریقے کو جیل لائک فارمولا کہا جا رہا ہے، جس میں آپ کو جسم پر دباؤ ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ ویکس مہینے سے مہینے بالوں پر بھی آسانی سے لگایا جا سکتا ہے تاکہ کوئی بال اس کی گرفت سے باہر نہ رہ پائے اور فالتو بالوں کا بہترین انداز سے صفائی ہو جائے۔ ہلدی اور سندل کی لکڑی جلد کی محافظ ٹھہری۔ ہلدی ایک مسالہ ہے جس کے بغیر ہماری ہنڈیاں نہیں پکتی۔ یہ بہترین غذائی دوا ہے۔ زخموں کو مندمل کرنا، بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات معدوم کرنا ہو، جراثیم کش مقاصد ہو یا دوران خون کے بہاؤ کو بہتر بنانا ہو، جس کی نگہداشت کرنے والی متعدد مصنوعات میں ایروک طریقہ علاج کے لیے اسے شامل کیا جانے لگا ہے۔ یہ جہاں روگنی جلد کے لیے تریاک ہے، وہیں حساس جلد کے لیے بھی موزوں پروڈکٹ ہے۔ ہلدی کے فیس کریم اور فیس واش میں بھی متعارف ہو چکا ہے۔ حال ہی میں ہلدی کا ماسک بھی مارکیٹ میں متعارف کروایا جا چکا ہے، جس کے نتائج خاطر خواہ حد تک کامیاب قرار دیے گئے ہیں۔ اگر آپ پروسیس شکل میں کاسمیٹک استعمال نہیں کرنا چاہتی تو تازہ حالت میں سندل پاؤڈر اور ہلدی کو تازہ دودھ میں گھول کر اپنا ماسک خود تیار کر لیں۔ تازہ اشیاء کی خاصیت اور نتائج زیادہ زود و اثر اور دیر پا ثابت ہوتے ہیں۔ آزمائش شرط ہے۔ عید کے قریب آتے ہی خواتین کپڑوں اور جوتوں کی خریداری کے ساتھ میچنگ جیولری کی خریداری بڑے زور و شوق سے کرتی ہیں۔ کوئی نگینے والی جیولری پسند کرتی ہے تو کوئی نفیس سا ڈیزائن تلاش کرتی ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے خواتین میں سونے کے بجائے مصنوعی زیورات پہننے کا رجحان بڑھ گیا ہے۔ مصنوعی زیورات میں چھوٹے بڑے ٹاپس، انگوٹھیاں، جھمکے، بالیاں، چاند بالیاں، کنگن، بریسلیٹ، ہار، چوڑیوں کے علاوہ اس سال ڈبل رنگ اور ٹسلز ایئر رنگ فیشن میں مقبول ہیں۔ اس کے علاوہ انگوٹھی وہ واحد زیور ہے جو ہر کوئی لینا پسند کرتا ہے۔
البتہ ایک وقت تھا جب لڑکیاں اپنی سہیلیوں کو تحفے میں ہار، بوندے، چوڑیاں، ٹاپس وغیرہ دیتی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس رجحان میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اب زیادہ تر خواتین اور لڑکیاں اپنے لیے اور کبھی کبھار اپنے کزنز وغیرہ کے لیے ہلکے سیٹ لیتی ہیں۔ خواتین کے مطابق کپڑوں، چپلوں، دوپٹوں کی خریداری کے بعد اہم اور مشکل ترین مرحلہ زیورات کی خریداری ہے، کیونکہ عید ہو یا پھر کوئی بھی تہوار، جتنے سوٹ بنتے ہیں اسی حساب سے جیولری بھی درکار ہوتی ہے، اور ہر ایک کو جیولری سیٹ دوسرے سے منفرد بھی لازم ہوتی ہے۔ اور اب تو مصنوعی جیولری کے بناوٹ اور چمک ایسی ہوتی ہے کہ سونے کے زیورات کا گمان ہوتا ہے، اور ہر سال نئے ٹرینڈ کے مطابق زیورات خریدے جاتے ہیں۔ گھر میں کتنی ہی جیولری کیوں نہ ہو، لیکن ہمارے لیے لازمی ہے کہ عید کے موقع پر کچھ نہ کچھ نیا خریدا جائے۔ اس طرح آپ کی بچت بھی ہوگی اور آپ کے اکاؤنٹ میں بڑی رقم میں اضافہ بھی ہوگا۔ کیسا سامان خریدا جائے؟ خریداری کا دوسرا اصول یہ اپنائیں کہ فیشن اور ٹرینڈ کی بجائے ایسی چیزیں خریدیں جو سدا بہار ہیں۔